حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی مزاح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شمائل ترمذی کا جو باب اس وقت شروع ہے اس کا عنوان ہے ایسی احادیث جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزاح فرمانے کے بارے میں آئی ہیں. اس سلسلے کی آخری ایک دو روایات جو ہیں یہ باقی ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى آخره. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو حضرت محدث امام عبد بن حمید نے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے فرمایا ہم کو یہ حدیث حضرت محدث امام مصعب بن مقدام نے بیان فرمائی اور انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث ہم کو حضرت مبارک بن فضالہ تابعی نے بیان کی اور وہ اس حدیث کو حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. اتت عجوز النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ادع اللہ تعالی ان يدخلنی الجنہ فقال یا ام فلان ان الجنة لا تدخلها عجوز قال فولت تبكي فقال اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز ان الله تعالى يقول انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا. یہاں پر حدیث کے الفاظ جو ہیں یہ پورے ہوئے ہیں. سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا یعنی بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھے جنت میں لے جائے. فقال یا ام فلان آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ام فلاں یعنی اس بی بی کی کنیت لفظی معنی ہے فلاں کی ماں. فلاں کی جگہ نام ہے اس کے بیٹے کا جو راوی کو یاد نہیں رہا بیان کرنا. قال یا ام فلان ارشاد فرمایا اے ام فلاں ان الجنت لا تدخلها عجوز جنت میں کوئی بوڑھی عورت کوئی بڑھیا داخل نہیں ہو سکتی. امام حسن بصری فرماتے ہیں فولت تبکی اس نے رونا شروع کر دیا اور اٹھ کر جانے لگی تو سرکار نے ارشاد فرمایا اخبروها انہا لا تدخلها وہی عجوز کہ اس کو بتا دو کہ یہ بڑھیا ہونے کی حالت میں جنت کے اندر داخل نہیں ہوگی. ان اللہ تعالی یقول بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے انا انشأناہن انشاء کہ ہم جنتی عورتوں کو ان کے جسم کو ہم دوبارہ پیدا فرمائیں گے. روح تو وہی ہوگی اور جسم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نئے سرے سے پیدا فرمائے گا
اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلا جسم جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو پھر نیا جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بنائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ پہلا جسم تو وہی جسم ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ اس جسم کی اٹھان اور اس جسم کی خوبصورتی جو ہے اس کو نئے سرے سے پیدا فرمائے گا، اور یہی قول مجھ کو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم ان کے جسموں کو ایک خصوصی خوبصورتی دے کر اور ایک خوبصورتی تکمیل کے انداز میں ہم ایک نیا روپ دیں گے، ایک نیا حسن و جمال دیں گے، ایک نئی کشش دیں گے، ایک نئی ملاحت اور لطافت دیں گے۔ ساری چیزیں یہ اس کے اندر نئے سرے سے پر کی جائیں گی۔ نقائص جو پہلے تھے اب وہ نہیں دکھائی دیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جنت میں ان عورتوں کو کنواریاں بنا دیں گے۔ ابکار جمع ہے بکر کی، اور بکر جب عورت کی صفت کے اندر آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کنواری، یعنی جس کی پہلے شادی نہ ہو، یعنی ایسی حالت میں پیدا ہوں گی کہ وہ کنواری۔ پھر ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ عرباً اترابا، عرب جمع عروب کی ہے، اور عروب اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر پر فریفتہ ہو، انتہائی محبت کرنے والی ہو، جو جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت یک طرفہ نہ ہو، بلکہ یہ کہ وہ ایسی ہو کہ شوہر کو بھی اس کے ساتھ ویسا ہی عشق اور محبت ہو، اور بڑی تمیز کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ اور بڑے اخلاق کے ساتھ وہ اپنے میاں کو پیش آئے۔ اطرابا اس کا معنی ہے بالکل نوجوان۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے بناتے 30 سنہ، 30 برس کی عمر، اور یہ عمر جو ہے یہ وہ ہے عورت کی کہ جس عمر کے اندر ایک لڑکی جو ہے وہ اس عمر کے اندر پہنچ کر مکمل جو نسوانیت کے اخلاق ہیں اور جو نسوانیت کے صفات ہیں ان کے ساتھ بہتر سے بہتر انداز میں وہ موصوف ہو جاتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے بوڑھی اماں، کوئی بھی بوڑھی عورت ہو تو وہ جب جنت میں جائے گی تو اس وقت وہ بوڑھی نہ ہوگی، بلکہ جنت کے اندر وہ جوان ہوگی، اور جوان بھی 30 برس کی عمر کی۔ اب تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں بات کر کے تو یہ سلسلہ گفتگو کا جو ہے یہ ختم کرتے ہیں، اس باب کو بند کرتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا أَبْكَارًا، رب فرماتا ہے کہ انہیں ایک نئے انداز میں ان کے پہلے جسم کو ہم نئے انداز میں پروان چڑھائیں گے، اور وہ اس وقت باکرہ یعنی کنواری خاتون کی شکل میں ہوں۔ اور احادیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو وہ جمال اور وہ کمال عطا فرمایا ہوگا کہ جب بھی وہ اپنے شوہر سے ملیں گی تو ایک بار ملاپ کے بعد دوبارہ پھر وہ جو ہے وہ کنواری ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، دوبارہ پھر وہ کنواری ہو جائے گی۔ جتنی بار بھی شوہر کے ساتھ ملاقات ہوگی دوبارہ پھر وہ کنواری ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک حدیث پاک اور بھی سن لیجئے، یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ حدیث ہے، مگر انہوں نے اپنی کتاب الجامع السنن میں اس کو تخریج فرمایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال يدخل اہل الجنت الجنت جردم مردن مکحلین ابناء 30۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل جنت، یہاں مردوں کی بات ہو رہی ہے عورتوں کی نہیں، فرماتے ہیں کہ اہل جنت
جس وقت جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی صورت حال یہ ہوگی کہ اجرد ہوں گے۔ اجرد کا معنی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اپنے ایک درس کے اندر۔ اجرد اس شخص کو کہتے ہیں سوا ضروری ان حصوں کے بدن کے جہاں کے بال ہونے چاہیے، مثلا داڑھی ہے، مونچھ ہے، سر کے بال ہیں، سوا جو ضروری جو بال ہر مرد کے ہونے چاہیے ان کے سوا ان کے پورے بدن کے اوپر کوئی بال نہیں ہوگا، ان کا جسم بالوں سے خالی ہوگا اور انتہا درجہ خوبصورت اور ملائم ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں مردن، جب جنت میں مرد جائیں گے تو ان کی داڑھی اور مونچھ بھی نہیں ہوگی۔ یہ جو جرد کا لفظ پہلے آیا ہے اس کے اندر یہ چیز داخل نہ تھی، داڑھی مونچھ۔ تو مرد کا معنی ہے کہ داڑھی مونچھ چہرے کے اوپر قدرتی طور پر نہیں ہوگی۔ مکحلین، اور قدرتی آنکھوں کے اندر سرما لگا ہوا، ہر جنتی کے آنکھوں میں یہ سرما لگا ہوا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ ابنا ثلاثین، 30 برس کی عمر میں نوجوان جو ہے جس طرح طاقتور ہوتا ہے، اسی عمر کی کیفیت جو ہے وہ جنت کے اندر اس وقت ہوگی جب وہ جنت میں داخل ہوگا، اور پھر اس کے بعد سدا ہی اسی پر اس کی عمر کا یہ لیول جو ہے، اس عمر کی صحت کا، تندرستی کا، یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ برقرار رکھا جائے گا۔ اس میں باب کا عنوان جو ہے وہ اس فکر سے نکل رہا ہے کہ جو بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ حضور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے چلے، تو سرکار نے فرمایا کیا ام فلاں جنت کے اندر کوئی بڑھیا داخل نہیں ہو سکتی، یعنی یہ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا، اور مزاح فرمایا کس مقصد کے لیے کہ ذرا سی دل کو ٹھیس لگے گی اور اس کے بعد اتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ جس کی انتہائی نہیں ہوگی۔ تو ویسے ہی اس نے رونا شروع کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی اس کو خوشخبری سنا دی کہ جنت میں جب جاؤ گی تو تمہاری عمر اس وقت جو ہے وہ اس طرح ہوگی جیسے 30 برس کی عورتوں کی عمر ہوتی ہے، اور جسم کی نشو و نما اور اس کی اٹھان اور اس کی آب و تاب جو ہے وہ اللہ پاک نئے سرے سے وہ پیدا فرمائے گا، اور کماری حالت کے اندر جنت کے اندر اللہ پاک تمہیں لے جائے گا، اس حالت میں کہ ہر قسم کی بد اخلاقی، بد زبانی کی یہ صفت ذمیمہ سے پاک ہوگی، اپنے شوہر کے ساتھ بے حد محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کے یہاں بے حد محبوبہ ہوگی۔ تو جب یہ خوشخبری سنائی تو وہ بی بی اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ تو یہاں پر یہ باب مکمل ہو گیا ہے۔ سارے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف وہ مزاح کرنا کہ جس سے مقصود کسی کی دل آزاری نہ ہو، جس سے مقصود جھوٹ بولنا بھی نہ ہو، جس سے مقصود کسی کی تحقیر یا کسی کی نیچائی کرنا بھی نہ ہو، اور اس سے مقصود صرف دل لگی کرنا، خوش طبعی کرنا، یہ جو سنجیدگی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دور کرنا، یہ مقصد ہو۔ تو اس طرح کا مزاح جو ہے یہ کبھی کبھی کرنا، یہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک روایت اور ایک ایک حدیث کے ضمن میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کئی زندگی کے اندر جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے وہ مسائل میں نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ صحیح معنی میں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام بن سکیں۔